کیا ان سردیوں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ کی ٹانگوں میں دردی تو نہیں شروع ہو گئی، یا پھر آپ کو چلنے پھرنے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ عمر کا بڑھنا اور بڑھاپا آنا ہمارے ہیومن ایکسپیرینس کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور روزانہ کی ڈیلی بیسس کے اوپر روزانہ ہم اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ اس پروسیس کا ایک حصہ ہماری شریانوں کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری شریانیں بڑی فلیکسیبل ہوتی ہیں، بڑے آرام سے دب جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوتی اور بہت پلائیبل ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ ان میں آہستہ آہستہ فیٹ اکٹھی ہوتی ہے، کیلشیم اکٹھا ہوتا ہے، گلوکوز ہوتا ہے، اور اس سارے پروسیس کو، ان چیزوں کے اکٹھے ہونے کے پروسیس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ اس ایتھروسکلیروسس کے عمل کی وجہ سے یا پروسیس کی وجہ سے ہمارے سارے جسم کی شریانیں آہستہ آہستہ سکڑتی جاتی ہیں۔ خصوصی طور پہ جب آپ 50 یا 55 سال 60 سال کی عمر سے زیادہ اوپر جاتے ہیں تو یہ شریانیں کافی سٹف ہو چکی ہوتی ہیں، سخت ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر سے پلائبلٹی ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کی صلاحیت کچھ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کے بہاؤ میں بھی کچھ دقت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ عمل ہو رہا ہے ویسے ویسے جسم اس کے ساتھ کوپ کرتا ہے۔ کیسے کوپ کرتا ہے؟ نئی شریانیں بناتا ہے جن کو کولیٹرلز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پٹھوں کا جو والیوم ہے وہ کم کرنا ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ ضرورت کم ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں خون کو پہنچانے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو اس بیماری کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کو ٹانگوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، آپ جم جانا شروع ہوتے ہیں، آپ واک شروع کرتے ہیں، آپ کسی ہل ایریا میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اونچائی پہ چڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی ٹانگوں میں تھکن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کو کے اندر یہ ایتھروسکلیروسس کا پروسیس اب ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس بیماری کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں۔ اب اس پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کی علامات کے اندر چلنے کے بعد ٹانگوں کے اندر تھکن ہونا یا درد ہونا شامل ہے، ٹانگوں کا سائز پتلا ہونا، والیوم کم ہونا، سائز پتلا ہونا، دبلا پتلا ہو جانا شامل ہے، گھٹنے سے نیچے ٹانگوں کی جلد کا چمکیلا ہو جانا، پتلا ہو جانا، اس کے اوپر نشان پڑنا، یا پھر بالوں کا یہاں سے غائب ہو جانا شامل ہے۔ سردیوں کے اندر ٹانگوں کا ٹھنڈا رہنا، ٹانگوں کے اندر درد زیادہ ہونا اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ جیسے آج کل سردی کا موسم سٹارٹ ہوا ہے، شام کے ٹائم کے اوپر سردی زیادہ لگ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں موجود بڑی عمر کے آپ کے رشتہ دار یا لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ڈبل ٹرپل کپڑے پہننا انہوں نے شروع کر دیے، اس لیے، اور آپ ہو سکتا ہے ٹی شرٹ میں گھوم رہے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کی وجہ سے ہے۔ ان کے اندر خون صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہا، ٹانگوں کو کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے ٹانگوں کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ اب ہم ٹانگوں کو گرم رکھیں، اگر ٹانگوں کو گرم رکھیں گے تو وہاں پہ خون کی ضرورت کم رہے گی کیونکہ ہیٹ پہنچ رہی ہے، ٹانگیں گرم ہیں، ٹانگوں کو مزید گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو یہ سگنل نہیں مل رہا کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کم ہے، ہمیں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہے۔ اب میرے پاس ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں جو کہ سردی کے آغاز میں آ جاتے ہیں کہ جی سر ہماری یہ پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو گئے ہیں، پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا چلنے پھرنے کا فاصلہ کم ہو گیا ہے، ہم اتنا چل نہیں پا رہے ہیں، زیادہ چلتے ہیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کل ایک بڑی فریکوینٹ میری پیشنٹ ہے، تقریباً 55 یا 60 سال ان کی عمر ہے، اور ان کو یہی مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ بار بار میرے پاس آتی ہیں اور میں ان کو ری شور ہی کرا سکتا ہوں کہ دیکھیں یا تو ہم اس میں کوئی انٹرونشن کریں، اس خون کے بہاؤ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کوئی بائی پاس کریں یا کوئی اینڈو ویسکولر طریقے سے ان شریانوں کو کھولیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم دوائیوں کے ذریعے ان کو مینیج کریں۔ اور وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی انٹرونشن کرائیں یا بائی پاس کرائیں، تو ان کو میں دوائیوں پہ مینیج کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر والوں میں کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ ان کے اندر یہ علامات دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے ایسی شکایت کرتے ہیں کہ میں پہلے صحیح چل پا رہا تھا، اب میں صحیح طرح نہیں چل پا رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہو۔ اور یہ وہ ٹائم ہے جب وہ چل سک رہے ہیں اور چلنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے کہ جس میں ہم اس بیماری کو دوائیوں کے ساتھ بہت اچھا مینیج کر سکتے ہیں، نہ صرف مینیج کر سکتے ہیں بلکہ ریورس کر سکتے ہیں۔ تو اگر
آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، جتنی جلدی ممکن ہے اسپیسیفکلی اپنے نیئرسٹ ویسکولر سرجن کو جا کے دکھائیں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے اور ان کو مستقبل میں کسی بڑے آپریشن سے بچا سکے۔ تھینک یو۔